ابتدا ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام آنے والے ویورز کو السلام علیکم۔ یمن کا بادشاہ ابراہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرا کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرا کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرا نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانور کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متوالی اور اہل مکہ کے سردار ہیں۔ یہ بہت ہی ربتدار اور نہایت ہی جسیم باشگو آدمی تھے۔ یہ ابرا کے پاس آئے۔ ابرا نے ان کی تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرا نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں اور ان کے لیے ہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور جو کعبہ کا مالک ہے وہ خود کعبہ کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرا نے آپ کو اونٹ آپ کے واپس کر دیے۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر برگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرا نے صبح ہوتے ہی اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف بھی چلاتے اس کو چلتا تھا، مگر کعبہ کی طرف جب اس کو چلاتے تو بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرا کی فوج پر اس زور کی سینگ باری کی کہ وہ ابرا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں تو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریز فیل سوار کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعہ سے 50 روز بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مزید اسلامک ویڈیوز علم کی روشنی میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔